الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق اللہ العظیم. بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، گزشتہ جمعہ کے خطبات کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت بیان کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی شان اور عظمت بیان کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. نبی کریم علیہ السلام کا ادب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے. بغیر حضور کے ادب کے نہ ایمان نہ عبادت. ایمان بھی اسی کا قبول ہے جو سرکار کا ادب کرتا ہے، عبادت بھی اسی کی قبول ہے جو نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم کرتا ہے، سرکار کا ادب کرتا ہے. جو شخص نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم اور ادب نہیں کرتا جیسے کرنے کا حق ہے، اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہو سکتی. اب اس پر تو چند مرتبہ آپ نے مجھ سے سنا ہوگا قرآن حکیم کی وہ آیات جن میں اللہ نے حضور کی بارگاہ کے ادب و آداب بیان فرمائے ہیں. اللہ نے حضور کے صحابہ کو منع فرمایا ہے کہ تم نے میرے محبوب سے پہل نہیں کرنی. اللہ نے صحابہ کرام کو منع فرمایا ہے کہ تم نے میرے محبوب کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنی. اللہ نے صحابہ کو منع فرمایا ہے کہ جیسے دنیا میں لوگ ایک دوسرے کو چیخ چیخ کر بلاتے ہیں لمبی لمبی آوازیں، اس طرح تم نے میرے محبوب کی بارگاہ میں چیخ چیخ کر آوازیں نہیں لگانی. اللہ نے منع فرمایا ہے کہ جس طرح کوئی بندہ کسی سے ملنے جاتا ہے تو دروازے پر جا کر دستک دیتا ہے یا آواز لگاتا ہے، او فلانے باہر آؤ.
اللہ نے منع کیا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کر آوازیں نہیں لگانی، تم نے انتظار کرنا ہے، تم انتظار کرتے رہو، میرا محبوب خود تمہارے پاس تشریف لے آئے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ قرآن میں ان کی شان بیان کرتا ہے جو حضور کا ادب کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں ان کے لیے جنت، ثواب، ان کا درجہ مرتبہ بیان کرتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے جو اپنی آوازیں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آہستہ کرتے ہیں۔ یہ جتنی میں نے ابھی باتیں کی ہیں یہ ساری کی ساری قرآن حکیم کے اندر سورہ حجرات کے اندر موجود ہیں۔ صرف آیتیں تلاوت کر دیتا ہوں برکت کے لیے، آپ ان کا معنی مفہوم لفظوں میں چند لفظوں کے اندر سن چکے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج الیہم لکان خیرا لهم واللہ غفور رحیم۔ یہ سورہ حجرات کی ابتدائی آیتوں میں اللہ نے حضور کی بارگاہ کے یہ سارے آداب بیان کر دیے ہیں جن کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو سرکار کا ادب کرنا ہمارے اوپر کیا ہے بولیے؟ فرض ہے، سمجھ آئی نا؟ اور یہ فرض سارے فرضوں سے بڑا فرض ہے۔ باقی سارے فرض، روزے والا فرض بعد میں، نماز والا فرض بعد میں، حج والا فرض بعد میں، اللہ کی عبادت اور ریاضت والا فرض بھی بعد میں ہے۔ اللہ نے سارے فرض بعد میں رکھے ہیں، اپنے حبیب کا ادب اور احترام پہلے رکھا ہے۔ اس کی دلیل ابھی میں نے تلاوت کی خطبے میں آیت، اللہ فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنایا، حاضر ناظر، ومبشرا ونذیرا، خوشخبریاں دینے والا اور ڈر سنانے والا بنایا۔ کیوں؟ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ لوگ آپ کی عظمتیں شانیں دیکھ کر اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں۔ یعنی آپ کو شان اس لیے دی ہے کہ آپ کی شان دیکھ کر لوگ اللہ کو مان لیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جب لوگ آپ کی شان دیکھیں گے تو عقل والے غور کریں گے جس کا محبوب اتنی شان والا ہے، جس نے اس محبوب کو بنایا ہے وہ خود اللہ کتنی شان والا ہوگا۔ تو فرمایا کہ آپ کی شان اور عظمت اور آپ کے مرتبے کو دیکھ کر لوگ اللہ کو اللہ مان لیں، اس لیے ہم نے آپ کو یہ شانیں عطا فرمائی ہیں۔ اچھا آگے کیا ہے؟ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُفَكِّرُوهُ، پہلے ایمان کا ذکر، ایمان کے فوراً بعد فرمایا پھر تم میرے محبوب کی عزت بھی کرو، تعظیم بھی کرو، توقیر بھی کرو، دل لگا کر جیسے محبوب کی تعظیم کرنے کا حق ہے، فرمایا اس طرح ان کا ادب کرو، تعظیم کرو۔ پھر کیا کرنا ہے؟ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فرمایا پھر صبح و شام اللہ کی پاکی بولو، اللہ کی پاکی، اللہ کی تعریف، اللہ کی ثنا، اللہ کی عبادت بعد میں، سرکار کا ادب بولیے پہلے۔ اب یہ امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ترتیب جمیل دیکھو، یعنی قرآن کی یہ پیاری پیاری ترتیب دیکھو، پہلے ایمان، پھر حضور کی تعظیم، پھر آخر کے اندر عبادات۔ اس لیے کہ اگر ایمان نہ لائے، ایسے ہی تعظیم کرتا رہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا ایمان لے آئے، عبادتیں کرتا رہے، تعظیم نہ کرے، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے تعظیم کو بیچ میں رکھا، حضور کے ادب کو بیچ میں رکھا، اس لیے کہ عبادت اسی کی قبول ہے جو حضور کا ادب اور احترام
کرتا ہے۔ جو سرکار کا ادب و احترام نہیں کرتا اس کی کوئی عبادت قبول بولیے نہیں۔ نماز بھی فرض ہے، سرکار کا ادب بھی فرض ہے، یہ دونوں فرض اکٹھے ہو جائیں تو پتہ ہے ترجیح کس فرض کو دی جائے گی؟ دو فرض اکٹھے ہو گئے نا، ایک طرف سرکار کی بارگاہ ہے، ایک طرف نماز ہے، وہ بھی فرض یہ بھی فرض، اب کس کو فوقیت دی جائے گی؟ سنیے اللہ کا قرآن، بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار کے ایک صحابی، قرآن بھی سناتا ہوں حدیث بھی سناتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، نام ہے حضرت ابو سعید، کیا نام ہے؟ ابو سعید۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو بلایا، فرمایا ابو سعید آؤ ہماری بات سنو۔ اب وہ نماز پڑھ رہے نا، سرکار نے بلایا تو دل کے اندر خیال آیا کہ اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں، بلایا ہے اللہ کے حبیب نے، بے شک سرکار کی بڑی شان ہے لیکن اللہ کا درجہ مرتبہ تو کوئی نہیں نہ پا سکتا، اللہ کے برابر کا تو کوئی نہیں ہو سکتا نا۔ تو سوچا کہ اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں، نماز زیادہ اہم ہے تو پہلے نماز پڑھتا ہوں پھر سرکار کی بات سنوں گا، لیکن سرکار کا خیال کیا اور نماز چھوٹی کر دی۔ نماز کیا کر دی؟ مختصر کر دی، جلدی جلدی نماز پڑھی، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے گئے۔ جی آقا، فرمایا میں نے تو کافی دیر ہوگی تمہیں بلایا تھا، تم اب آ رہے ہو، خیر ہے؟ آقا میں نماز پڑھ رہا تھا، میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا، میں نماز کے اندر مصروف تھا۔ فرمایا اچھا میں نے بلایا تو تم نماز پڑھتے رہے؟ جی آقا۔ فرمایا تو نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ الا تقرأ القرآن، فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اب سرکار نے خود اپنے صحابی کو اللہ کے قرآن کی آیت سنائی تاکہ ان کو مسئلہ سمجھ آ جائے کہ نماز بعد میں ہے، میں مصطفیٰ کا ادب اور احترام پہلے ہے۔ فرمایا سنو اللہ کا قرآن، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اب سرکار نے 9ویں پارے کے اندر سے ایک آیت تلاوت کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلام، میرے صحابی، الا تقرأ القرآن، فرمایا کیا تو نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، سارے کہہ رہے نا محبت سے۔ فرمایا ایمان والو، جب تمہیں میرا محبوب بلائے نا تو فوراً حاضر ہو جایا کرو، دیر نہیں کرنی، فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ تو حضرت ابو سعید بن معلّہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج غلطی ہو گئی ہے، آقا آئندہ آپ بلائیں گے نا تو میں وعدہ کرتا ہوں بس آپ کا بلاوا آئے گا، میں جو بھی کام کر رہا ہوں اگرچہ نماز ہو اس کو بیچ میں چھوڑ دوں گا، یا رسول اللہ پہلے آپ کی بارگاہ میں حاضری دوں گا پھر میں اللہ کی عبادت کروں گا۔ انہوں نے یہ کہا۔ اچھا حدیث تو ہو گئی پوری، اس حدیث کو جب علماء نے پڑھا تو ان کے سامنے ایک مسئلہ آیا، کوئی ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، حضور اس کو بلائیں تو کیا کرے گا؟ فرماتے ہیں کہ واجب ہے نماز وہیں چھوڑ دے، حضور کی بارگاہ میں جائے۔ کہاں جائے؟ سرکار کے بارگاہ میں جائے، نماز وہیں پر چھوڑ دے، توڑے نہیں، چھوڑ دے، سرکار کی بارگاہ میں جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلا گیا، نبی کریم علیہ السلام اس کو فرمائیں کہ یہ چیز کھا، وہ کھائے، یہ پی لو، وہ پی لے، یہ کام کر کے آؤ، وہ مطلوبہ کام کر کے آئے۔ جب سرکار کی بارگاہ سے اجازت مل جائے کہ جاؤ جو کام کر رہے تھے کرو، جا سکتے ہو، اب وہ واپس آ کر نماز پڑھے گا تو کہاں سے شروع کرے گا؟ شروع سے یا جہاں سے چھوڑی ہے وہیں سے شروع کرے گا؟ علماء نے اس پر بحث کی ہے۔ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر مظہری کے اندر لکھا،
امام عینی نے ارشاد الساری کے اندر لکھا، امام ابن حجر نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کے اندر لکھا، اور تقی عثمانی کے والد مفتی شفیع صاحب نے اپنی تفسیر معارف القرآن کے اندر لکھا، اور امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے الجواہر البحار کے اندر لکھا کہ جب سرکار کا آرڈر آ جائے نمازی کے اوپر لازم ہے نماز وہیں چھوڑے، حضور کی بارگاہ میں جائے، جب اجازت مل جائے واپس آئے گا، دوبارہ سے نیت نہیں کرنی، جہاں پڑھ رہا تھا وہیں سے آگے پڑھنا شروع کر دے، اس کی نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ نماز شروع بھی سرکار کے حکم سے کی ہے، اور یہ نماز سے باہر بھی سرکار کے حکم سے گیا ہے۔ جو کچھ بھی کیا، کھایا پیا، باتیں کی، جو کچھ بھی اس نے کیا، سارا کچھ کرنے کے باوجود اس کی نماز ٹوٹی نہیں، بلکہ سارا کچھ نماز کے اندر ہی شمار کیا جائے گا۔ یہ بخاری شریف اور اللہ کے قرآن کی یہ آیت لے کر یہ ہمارے بزرگوں نے مسئلہ لکھا ہے، اس کی نماز ٹوٹے گی۔ اچھا ایک اور بات بتاؤ، سارے سمجھدار ہو ماشاءاللہ، جب سرکار بلائیں گے کسی کو تو کعبے سے منہ پھرے گا کہ نہیں؟ ادھر بھائی، وہ تو جائے گا ایسے، کعبے سے منہ پھرے گا۔ سرکار جب کچھ پوچھیں گے تو جواب میں بولے گا کہ نہیں؟ بولے گا، ٹھیک ہو گیا۔ حضور فرمائیں کہ کچھ کھا لو، کھائے گا کہ نہیں؟ یہ کام کر کے اور جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ مسئلہ یہ ہے، نماز کے اندر قبلے سے سینہ پھر جائے نماز ٹوٹ جائے گی، نماز کے اندر ایک تل برابر بھی کوئی چیز کھاؤ گے نماز ٹوٹ جائے گی، نماز کے اندر کھانسی اس طرح لی، بولنا تو بعد کی بات ہے، اس طرح سے آدمی نے کھانسی کی کہ اس سے کوئی تلفظ بن گیا، مثلا کھانسی کرتے کرتے اس کے منہ سے نکل گیا اف، اب اف تو ایک لفظ ہے، الف فا اف، نماز ٹوٹ گئی۔ اگر اتنا ہے پھر تو گنجائش ہے، بچت ہے، لیکن اگر لفظ بن گیا آئی کر گیا تو بھی نماز ٹوٹ گئی۔ ہم اف کریں نماز ٹوٹ جائے، ہم آئی کریں نماز، ایک تل برابر بھی کچھ کھائیں تو نماز، قبلے سے سینہ پھرے تو نماز، ہلکی سی کوئی بات کرے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن سرکار کی شان ہے، سرکار کسی کو بلائیں، کعبے سے سینہ بھی پھر جائے، کچھ کھا بھی لے، پی بھی لے، باتیں بھی کر لے، جو کچھ مرضی کر لے، اس کی نماز ٹوٹتی بولیں۔ اچھا پھر جب سرکار بلائیں گے تو حضور کا خیال بھی اس کو آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہاں جی آئے گا۔ اب کہاں وہ مسئلہ کہ سرکار کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی، کہاں یہ جھوٹا مسئلہ کہ حضور علیہ السلام کا خیال نماز کے اندر معاذ اللہ استغفر اللہ گدھے کے خیال سے برا ہے، گدھے کا خیال آئے گا نماز ہو جائے گی، رسول اللہ کا خیال آئے گا تو نماز نہیں ہوگی، کہاں یہ کفریہ لفظ اور کہاں اللہ کے حبیب کی شان۔ بخاری کیا کہتی ہے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، بھائی اس پہ آؤ، یہ کیا گھڑنتو مسئلہ بنا کے چھوڑا ہوا ہے۔ پھر بار بار ہم کہتے ہیں بھائی توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو، بجائے اس کے کہ بندہ اس غلط بات سے توبہ کرے، آگے سے نئی نئی کہانیاں۔ تو اللہ تعالیٰ سرکار کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال یہ اللہ نے حضور کا ادب ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اور یہ ادب والا فرض ایسا فرض ہے کہ سارے فرض بعد میں ہیں، حضور کی تعظیم والا فرض سارے فرضوں پر مقدم ہے۔ اس لیے شرع کا حکم ہے کہ نماز پڑھ رہے ہو، نبی کریم علیہ السلام اگر بلا لیں تو نماز وہیں چھوڑ کر سرکار کی بارگاہ کے اندر حاضری دینا تمہارے اوپر فرض ہو چکا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اب سرکار کے صحابہ کا حضور کی بارگاہ کا ادب کرنے کا کیا انداز تھا، ذرا سنتے جائیے گا، توجہ ہے۔ سرکار کی زوجہ محترمہ ہیں، نام ہے حضرت ام حبیبہ، کیا نام ہے؟ ام
حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ابا جی جن کا نام ہے ابو سفیان، بعد میں مسلمان ہوئے ہیں۔ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکہ سے چلے مدینہ شریف پہنچے، سوچا کہ اپنی بیٹی سے ملنے آتا ہوں۔ ان کی بیٹی نبی کریم علیہ السلام کے نکاح میں ہیں، اپنی بیٹی سے، ہماری امی سے، حضور کی بیوی سے ملنے کے لیے آئے۔ گھر پہنچے ابو سفیان، چارپائی کے اوپر بستر لگا ہوا تھا، جا کر آرام سے بیٹھ گئے۔ بیٹی نے دیکھا کہ بستر کے اوپر میرا باپ بیٹھ گیا ہے، کہتی ابا ذرا اٹھے نا، اٹھو نا ذرا۔ ابو سفیان اٹھا، اس نے شاید سمجھا کہ یہ بستر پرانا ہے تو میرے لیے کوئی نیا بستر بچھایا جائے گا، تو اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ تو بیٹی نے کیا کیا، وہ بستر بڑے پیار سے، بڑے ادب سے اس کو اکٹھا کیا، سنبھال کر ایک سائیڈ پہ رکھ دیا، کہا اب بیٹھ جاؤ، اب بیٹھ جاؤ۔ کہا بیٹی میں تو سمجھا تھا کہ میرے لیے اس سے کوئی بہتر، کوئی صاف ستھرا، زیادہ کوئی صاف نیا بستر بچھاؤ گی، لیکن تم نے جو پہلے والا بچھا ہوا تو وہ بھی اٹھا لیا، مجھے خالی چارپائی پہ بٹھا دیا ہے۔ تو بیٹیاں تو اپنے باپ کے آنے پر پیٹیوں کے اندر سے نئے بسترے بچھاتی ہیں، اور آپ ہیں کہ پہلے والا بھی اٹھا لیا۔ کہا کہ ابا سن، تو ہے کافر، تو ہے پریت، اور یہ بسترا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کا، تو بے شک میرا ابا ہے لیکن تو بعد میں ہے، سرکار کا ادب پہلے ہے، تو ابا ہونے کے باوجود اس لائق نہیں کہ میرے گھر کے اس بستر پر بیٹھے جس بستر پر اللہ کے حبیب بیٹھتے ہیں۔ یہ تھا ان کا انداز، سرکار کے اس انداز میں تعظیم کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں، ایک دن کہنے لگے ابا جی جنگ لڑتے لڑتے آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، اگر میں چاہتا تو آپ کو قتل کر دیتا، لیکن میں نے تلوار روک لی۔ کیوں؟ کہ سامنے میرا والد ہے، اگر میں باپ کو ماروں تو اچھی بات تو نہیں نا۔ ابا جی آپ میری تلوار کے نیچے آئے، لیکن میں نے باپ سمجھ کر کیا کیا، چھوڑ دیا، رعایت کر دیا آپ کی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سنا تو مسکرا پڑے۔ بیٹا پوچھتے ابا جی خیر ہے، آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا بیٹے اس لیے موقع موقع کی بات ہے، تو نے تو ابا سمجھ کے چھوڑ دیا، اگر جنگ کے اندر لڑتے لڑتے تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں بیٹا سمجھ کے کبھی نہ چھوڑتا، رسول اللہ کا دشمن سمجھ کر میں تجھے قتل کر دیتا۔ سمجھ آئی نا؟ اور سبحان اللہ کہہ لو یار، یہ ہے صحابہ کرام کا طریقہ کار۔ بیٹا بعد میں، باپ بعد میں، کنبہ، خاندان، رشتہ دار، ہر چیز بعد میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور سرکار سے پیار پہلے ہے۔ یہ سرکار کے صحابہ کا طریقہ تھا۔ ایک اور حدیث پاک سبحان اللہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ 2 قبیلوں میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس، اذان ہو چکی تھی، کہنے لگے سرکار نماز کا وقت ہو چکا ہے، اگر آپ کہیں تو میں تکبیر پڑھتا ہوں، آپ جماعت کروائیں۔ تو سرکار تو صلح کے لیے تشریف لے گئے نا، شاید حضور کو دیر ہو جائے، تو آپ نماز پڑھائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو اجازت دی ہوئی تھی کہ اگر میں نہیں ہوں تو میرے پیچھے نماز تم نے پڑھانی ہے۔ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، حضور کا حکم ہے مجھے تو میں پڑھاتا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر کہی، حضرت ابو بکر صدیق نے نماز شروع کر دی۔ نماز ہو رہی ہے، نماز کے دوران اللہ کے حبیب تشریف لے آئے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان وہ جو پچھلی صف والے تھے، انہوں نے جب دیکھا نا کہ سرکار تشریف لے آئے ہیں، ایسے
پیچھے ہٹ گئے, جگہ چھوڑ دی. کہتے ہیں آقا آپ تشریف لے. تو حضور علیہ السلام پہلی صف میں, وہ جو پیچھے سے پہلی صف تھی اس میں تشریف لے آئے. اب جو حضور کے دائیں بائیں صحابہ ہیں انہوں نے سوچا کہ یہ بات تو مناسب نہیں کہ حضور پیچھے ہوں کوئی اور آگے ہو, یہ بات تو صحیح نہیں نا, پھبتی نہیں. تو انہوں نے نماز کے اندر یوں کیا. یہ بخاری شریف جلد پہلی حدیث نمبر 652, بخاری شریف کی حدیث نمبر 652. تو صحابہ نے یوں کیا. اب جب یوں کیا تو اگلی صف والے صحابہ نے پیچھے دیکھا. کیا آپ نماز میں پیچھے دیکھ سکتے ہو؟ ٹوٹ جائے گی, میں نہیں دیکھ سکتا. صحابہ دیکھ رہے ہیں. سرکار نے نہیں فرمایا کہ تمہاری نماز ٹوٹ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھنے کا فرق ہوتا ہے. میں دیکھوں گا عام بندے کو, آپ دیکھیں گے کسی ایرا گیرا کو, عام بندے کو. وہ دیکھ رہے تھے کعبے کے کعبہ کو, اللہ کے محبوب کو دیکھ رہے تھے ہیں. تو سرکار کو دیکھنے سے کہاں نمازیں ٹوٹتے ہیں بھائی, بلکہ ان کی تو نمازیں قبول ہوتی ہیں سرکار کو دیکھ کر نا. تو ایسے پیچھے دیکھا, انہوں نے دیکھا کہ حضور تشریف لا چکے ہیں. تو اگلی صف والوں نے بھی جگہ چھوڑ دی, آقا تشریف لے آئیے. حضور اس صف میں آ گئے. اب انہوں نے بھی سوچا کہ آگے صحابہ ہیں, حضور پیچھے آ چکے ہیں تو مناسب تو نہیں نا. اب اس صف والوں نے بھی یوں کیا, ہاتھوں پہ ہاتھ مارے, آواز پیدا ہوئی. اگلی صف والوں نے مڑ کر پیچھے دیکھا, سرکار آ چکے ہیں, آقا تشریف لے آئیے. یوں حضور اس صف کے اندر آ گئے. یوں کرتے کرتے نبی کریم علیہ السلام سب سے آگے والی صف کے اندر عین حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے پہنچ گئے حضور علیہ السلام. اچھا, جب سرکار پہلی صف میں آ گئے تو اب سرکار کے صحابہ نے, پہلی صف والوں نے بھی یوں کیا. حضرت ابوبکر صدیق کی نماز ہماری جیسی تو نہیں تھی نا, بڑی انہماک اور توجہ سے نماز پڑھتے پڑھاتے تھے. نہیں توجہ گئی, صحابہ کرام نے پھر کیا, حتیٰ کہ پہلے سے زیادہ زور سے. جب سارے نمازی یوں کرنے لگے تو اب حضرت ابوبکر صدیق نے محسوس کیا کہ لگتا ہے پیچھے کوئی معاملہ ہے. تو انہوں نے مصلی پر کھڑے ایسے پیچھے مڑ کر دیکھا, بخاری شریف سنا رہا ہوں, پیچھے مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ اللہ کے محبوب تشریف فرما ہیں. مصلی چھوڑ دیا, آقا آئیں تشریف لے آئیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں ابوبکر تم نماز پڑھاؤ. حضرت ابوبکر صدیق نے یہ الفاظ سنے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرے محبوب نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھاؤں. اللہ کا شکر ادا کیا, پھر پیچھے آ گئے. عرض کیا آقا آپ پڑھائیں, آپ کے ہوتے ہوئے کس کی جرت ہے نماز پڑھائے. نبی کریم علیہ السلام مصلی پر تشریف لے گئے, حضرت ابوبکر صدیق پیچھے آ گئے. نماز کے اندر امام چینج ہوا, باقی نماز سرکار نے پڑھائی, حضرت ابوبکر صدیق نے پیچھے پڑھی. سرکار نے نہیں فرمایا اور میرے صحابہ تم نے میرا خیال کیا, مجھے دیکھا, میرے لیے تم نے اتنا کچھ کیا, تمہاری نماز نہیں ہوئی. بلکہ سرکار نے فرمایا آئندہ خیال کرنا, اگر نماز کے دوران میں آ جاؤں تو ایسے نہ کرنا, بلکہ دیکھ کر مجھے کہنا سبحان اللہ. کیا کہنا مجھے دیکھ کر, کیا کہنا, بولو سے کیا کہنا. فرمایا آئندہ اگر مجھے دیکھو کہ نماز کے دوران میں آیا ہوں تو ہاتھوں پہ ہاتھ نہیں مارنے, بلکہ تم نے کیا کہنا ہے, سبحان اللہ کہنا ہے. عرض کیا کہ ٹھیک ہے. نماز ہو گئی. فرمایا ابو بکر جب میں نے آرڈر دیا تھا نماز پڑھاؤ تو کیوں نہ پڑھائی. عرض کی یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کے اندر اتنی جرت نہیں کہ آپ کی موجودگی میں مصلی پر چڑھ کر نماز پڑھائے. آقا میرے اندر یہ جرت نہیں ہے. سبحان اللہ. ایک اور حدیث بخاری شریف, وہ بھی یہ 652 تھی, اب حدیث نمبر 648. کچھ لوگ کہتے ہیں آپ حدیثوں کے نمبر بتایا کریں, پھر سن لو بھائی. بخاری شریف ہے, جلد پہلی ہے, حدیث نمبر 648 ہو چکی, اب 48. مہینہ تھا ربیع الاول شریف کا. کون سا؟ ربیع الاول شریف کا. سن ہے 11 ہجری.
دن ہے پیر کا، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ ناساز ہے، حضور نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہیں لائے۔ تو نماز پڑھ رہے تھے نا سرکار کے صحابہ، تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے گھر کا دروازہ مبارک جو تھا نا، وہ مسجد میں بھی کھلتا تھا، باہر کو بھی، تو جو مسجد کی طرف حضور کے گھر کا دروازہ کھلتا تھا نا، ہمارے لجپال آقا نے اس دروازے کا پردہ اٹھایا۔ کیا کیا؟ پردہ اٹھایا۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، سرکار نے جب پردہ اٹھایا تو صحابہ کو دیکھ کر سرکار مسکرا پڑے۔ کیا کیا؟ مسکرا پڑے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نماز پڑھ رہے تھے، فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کے چہرے کو دیکھا کأن وجہہ مصحف قرآن، حضور کا چہرہ ایسے چمک دھمک رہا تھا جیسے اللہ کا قرآن کھلا ہوا ہو۔ ایسے چہرہ چمک رہا تھا جیسے اللہ کا قرآن ہو، بخاری شریف ہے، ایسے حضور کا چہرہ چمک رہا تھا جیسے اللہ کا قرآن کھلا ہوا ہے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں لگا کہ حضور نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں، تو ہم نے اپنا رخ حضور کی طرف پھیر دیا، اور ہمیں لگا، ڈر تھا کہ حضور کے دیدار کے شوق میں ہم اپنی نمازیں توڑ دیتے۔ سرکار نے جب ہمیں دیکھا اس کیفیت میں کہ میرے دیوانے تو سینہ پھیر کر، چہرہ پھیر کر، نماز چھوڑ کر میرا دیدار کرنے لگے ہیں، تو سرکار نے فرمایا اتموا صلاتکم، فرمایا میرے صحابہ رک جاؤ، تم اپنی نماز پوری کرو، میری طرف بعد میں آنا، چلو نماز پہلے پوری کرو۔ تو اب نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے نماز کو پورا کیا۔ اب یہ دیکھیں، جب ہم نماز پڑھیں تو ہمیں حکم کیا ہے؟ نگاہ کہاں رکھیں؟ قیام میں ہیں تو سجدے والی جگہ پر، اگر رکوع میں ہیں تو قدموں پر، تشہد میں بیٹھے ہیں تو گود میں، ٹھیک ہے، یا سجدے والی جگہ پر نظر رکھنی چاہیے۔ سیر دائیں بائیں کی نہیں کرنی، یہ ہمیں حکم ہے، نماز یوں پڑھنی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نماز یوں پڑھ رہے تھے، سرکار کے در دولت کا دروازہ مبارک ہے، ایک طرف یہ ممبر ہے، جہاں ممبر شریف سے آج جنہوں نے مسجد نبوی شریف دیکھی ہے وہاں جا کر وہ نقشہ سمجھیں گے، یہ حضور کا ممبر ہے، یہ محراب ہے مسجد کا، یہ ممبر ہے جہاں سے خطبہ ہوتا ہے، وہاں سے اس سائیڈ پہ ہے گنبد خضرا، ایسے نا جی، اس طرف گنبد خضرا ہے۔ یہ جو گنبد خضرا ہے یہ کمرہ تھا جس کو کہتے ہیں حجرہ عائشہ، نبی پاک کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کا کمرہ، اسی کمرے میں حضور دفن ہوئے، اسی کمرے میں حضرت ابوبکر اور عمر دفن ہوئے، پھر اسی کے اوپر گنبد خضرا بنا ہوا ہے۔ تو اس کمرے سے حضور نے ایسے پردہ ہٹایا اور اپنے صحابہ کو دیکھا۔ اب صحابہ تو ادھر تھے اور سرکار کدھر تھے؟ ادھر۔ اب صحابہ کو کیسے پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں؟ کیسے پتہ چلا ہوگا؟ اب میں جو ایسے نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے کیا پتہ چلے گا کہ ادھر سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، حافظ غلام یاسین صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں؟ مجھے تو نہیں پتہ چلے گا نا۔ پتہ کیسے چلے گا؟ جب میں یوں دیکھوں گا پھر ہی پتہ چلے گا نا، چہرہ پھیرے بغیر پتہ نہیں لگے گا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بڑھ کر طریقہ کس کو آتا ہوگا نماز پڑھنے کا؟ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ صحابہ جب نماز پڑھتے ہوں گے تو یوں پڑھتے ہوں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے حضرت علی کی پنڈلی میں تیر لگا تھا، نکالنے لگے تو درد بہت ہوتا تھا، تو کسی نے کہا تھوڑا صبر کرو، جب نماز پڑھنے لگیں گے نا تو بڑی موج اور مستی میں نماز پڑھتے ہیں، دنیا سے ناطہ ٹوٹ جاتا ہے جب علی نماز پڑھتے ہیں، تو جب نماز پڑھیں گے نا پھر تیر نکالنا، وہی تیر جو تکلیف دے رہا تھا جب نماز پڑھنے لگے اللہ کی طرف توجہ ایسی لگی، تیر نکال لیا، مولا علی کو پتہ نہ چلا، وہ تو ایسی نمازیں پڑھتے ہیں
تو پھر بھائی کیسے پتا چلا سرکار کے صحابہ کو کہ نبی کریم علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا دائیں بائیں دیکھتے؟ نہیں، کیسے پتا چلا؟ اور سنو بخاری کی دوسری حدیث، نبی کریم علیہ السلام جب مسکراتے تھے تو سرکار کے دانتوں سے ایسا نور نکلتا جس کی وجہ سے دیواریں روشن ہو جایا کرتے تھے۔ صحابہ نماز یوں پڑھ رہے تھے، جب سرکار نے پردہ ہٹایا سرکار مسکرائے، ایسا نور چمکا ساری مسجد روشن ہو گئی۔ صحابہ کو لگ پتا گیا یہ جو لائٹیں نور کی پڑ رہی ہیں اس کا مطلب ہے اللہ کا حبیب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو صحابہ نے جب یہ محسوس کیا کہ یہ جو چمک ہے یہ حضور کے مسکرانے کی چمک ہے، تو نماز کے اندر ہی سرکار کے صحابہ حضور کو دیکھنے لگے۔ اب مجھے بتاؤ ان کی نماز ہوئی کہ نہیں؟ بولو ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ایک اور سرکار کے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت خباب۔ کیا نام ہے؟ حضرت خباب۔ ان سے پوچھا گیا کہ سرکار ایک مسئلہ تو بتائیں۔ ہاں جی پوچھو۔ کیا نبی کریم علیہ السلام جب نماز پڑھاتے تھے ظہر کی اور عصر کی، تو کیا نبی کریم علیہ السلام ظہر اور عصر کی نماز میں قرات کرتے تھے؟ حضور علیہ السلام ظہر اور عصر کی نماز میں سورۃ فاتحہ اور اگلی سورت پڑھتے تھے، قرات فرماتے تھے نبی کریم علیہ السلام؟ تو حضرت خباب نے فرمایا ہاں، حضور جب ظہر اور عصر کی نماز پڑھاتے تو ظہر اور عصر کے فرضوں میں حضور قرات فرماتے تھے۔ تو پوچھا گیا جی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ مغرب میں تو قرآن اونچا پڑھا جاتا ہے، عشاء میں بھی اونچا، فجر میں بھی اونچا، تو ظہر اور عصر کی نماز میں تو قرآن کریم کی تلاوت قرات آہستہ ہوتی ہے، تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام ظہر اور عصر کی نماز میں قرات فرماتے تھے؟ آواز آتی تھی؟ کہاں نہیں۔ پھر کیسے پتہ چلا؟ تو حضرت خباب نے جواب دیا آواز تو نہیں آتی تھی، ہم سرکار کے چہرے انور کو دیکھتے رہتے تھے نماز کے اندر، باضطراب بلحیتہ، جب سرکار اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو سرکار کی مبارک داڑھی ہلتی ہمیں نظر آتی تھی۔ سرکار کی داڑھی کے ہلنے سے ہمیں اندازہ ہو جاتا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نماز کے اندر قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اب امام کی داڑھی ہلتی کس کو نظر آئے گی؟ جو امام کو تک کے نماز پڑھے گا کہ نہیں، اسی کو نظر آئے گی نا۔ جو دیکھے گا نہیں اس کو نظر آئے گی؟ بولے نہیں نظر آئے گی۔ تو پتہ چلا صحابہ نماز اللہ کی پڑھتے ہیں اور اس کے اندر تعظیم اللہ کے حبیب کی کرتے ہیں۔ ہے کسی کے اندر جرت؟ ہے کسی کے کندھے اتنے مضبوط کہ وہ لگائے فتویٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی پاک کا خیال کیا تو ان کی نماز نہیں ہوئی؟ ہے کسی کے کندھوں میں اتنی پاور؟ بولو نہیں نا۔ تو جب حضرت صدیق اکبر پر یہ فتویٰ نہیں تو ہم سنیوں کے اوپر کیوں فتویٰ کہ تم اگر نماز کے اندر نبی پاک کا خیال کرو گے تو نماز نہیں ہوگی؟ اور نا ایسی پلیت باتیں نہیں کرتے، بس یہی کہتے ہیں کہ تصور میں تیرے رہنا عبادت اسی کو کہتے ہیں، عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا۔ تصور میں تیرے رہنا عبادت اسی کو کہتے ہیں، عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک نمازیں ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے جو حضور کے صحابہ عین نماز کے اندر اللہ کے حبیب کا اتنا ادب کرتے ہیں، وہ نماز کے علاوہ کتنا ادب کرتے ہوں گے؟ کتنا ادب کرتے ہوں گے؟ چھوٹی سی ایک مثال، سرکار کے چچا جان ہیں حضرت عباس۔ کیا نام ہے؟ حضرت عباس۔ عمر میں نبی کریم علیہ السلام سے 2 سال بڑے ہیں۔ حضرت عباس عمر میں 2 سال بڑے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا یا حضرت آپ نبی کریم علیہ السلام کے ہم عمر معلوم ہوتے ہیں، تو یہ تو بتائیں
آپ بڑے ہیں یا سرکار بڑے ہیں؟ یہ پوچھا جا رہا ہے حضور کے چچا سے، حضرت عباس سے، جناب آپ بڑے ہیں یا سرکار بڑے ہیں؟ تو کیا ادب والا جواب دیا یار. فرمانے لگے بڑے تو سرکار ہیں، میں 2 سال پیدا پہلے ہوا ہوں. بڑے تو سرکار ہیں، میں 2 سال پہلے دنیا کے اندر آیا ہوں. بڑے تو سرکار ہی ہیں. اللہ ہمیں صحابہ کی طرح حضور سے گج وج کے محبت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سنت ادا کر لیں.